کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کو کیسے بنایا گیا؟ بائبل کے پہلے، دوسرے اور تیسرے حوالوں میں ہمیں انسان کو بنانے کی بابت پتہ چلتا ہے۔ تو آئیں سنتے ہیں باغ عدن میں آدم اور حوا کی کہانی۔ شروعات میں جب خدا نے زمین، آسمان، سمندر، پیڑ پودے اور اس میں سب چیزوں کو بنایا تو خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ خدا نے اسے اپنی شبیہ پر بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ پھر خدا نے اس کا نام آدم رکھا۔ خدا نے آدم کے رہنے کے لیے خوبصورت باغ بنایا جسے ہم باغ عدن کہتے ہیں۔ یہ باغ پھولوں اور پیڑوں سے بھرا تھا اور اس میں ہر قسم کا جانور، پرند چرند تھے۔ کھانے کے لیے ہر قسم کا پھل تھا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی کا نام فیسون ہے جو ہولیا کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے، اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں۔ اور دوسری ندی کا نام جیہون ہے جو کوش میں ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے۔ اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا، اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ پھر خدا سب جانوروں اور پرندوں کو آدم کے پاس لایا اور ان کا نام رکھنے کو کہا، اور جس جانور اور پرندے کا نام آدم نے رکھا وہی اس کا نام ہو گیا۔ پھر خدا نے آدم پر گہری نیند طاری کی اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور حوا کو بنایا۔ آدم حوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اس سے کہا یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے اس کا نام ناری ہوگا کیونکہ تو نر سے نکالی گئی ہے۔ اس لیے وہ ایک ہی بدن ہوں گے۔ اور آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ اور آدم نے اس ناری کا نام حوا رکھا۔ ایک دن حوا باغیچے میں اس باغ میں ٹہل رہی تھی اور ٹہلتے ٹہلتے اس پیڑ کے پاس جا پہنچی جس کا پھل خدا نے کھانے سے منع کیا تھا۔ اس پیڑ پر بیٹھے سانپ نے حوا سے کہا کہ کیا خدا نے تمہیں واقعی اس پیڑ کا پھل کھانے سے منع کیا ہے؟ تو حوا نے اسے کہا کہ ہمیں باغ کے ہر پھل کھانے کی اجازت ہے، لیکن جو باغ کے درمیان میں پیڑ ہے اس کا پھل کھانے کی اجازت نہیں، جس دن ہم کھائیں گے مر جائیں گے۔ لیکن سانپ جو تھا وہ کل دشتی جانوروں میں سے چالاک تھا، اس نے عورت سے کہا، حوا سے کہا کہ تم نہیں مرو گے بلکہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے اور نیک و بد کی پہچان کر سکو گے۔ اس لیے خدا نے تمہیں منع کیا ہے یہ پھل کھانے کے لیے۔ اور یہ بات جب حوا نے سنی تو اس نے فوراً سے خواہش کی کہ میں اس درخت کا پھل کھاؤں اور خدا کی مانند ہم بن جائیں۔ اور پھر اس نے جو خوشنما پھل تھا وہ توڑا اور کھایا اور اپنے خاوند کو آدم کو بھی کھانے کو کہا۔ اور
جب ان دونوں نے وہ پھل کھا لیا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اپنے آپ کو دیکھنے لگے اور یہ محسوس کرنے لگے کہ ہم ننگے ہیں، اور پھر اپنے جسم کو انجیر کے پتوں سے ڈھکنے لگے، اور پھر انہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ یہ ہم نے گناہ اور خطا کی ہے، اسی لیے خدا نے ہمیں منع کیا تھا۔ اور جیسے ہی انہوں نے خدا کو آتے دیکھا تو وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے، اور خدا نے آدم کو آواز دی کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ اور اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چپائیوں اور دشتی جانوروں میں لعنتی ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کے نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا اور تو درد کے ساتھ بچے جنے گی۔ اور آدم سے کہا کہ تو زندگی بھر محنت مزدوری کر کے کھائے گا، اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا۔ اور خدا نے ان تینوں کو یہ سزا دی، اور سزا دینے کے بعد انہیں باغ عدن سے نکال دیا اور باغ عدن کے باہر اپنے پاک فرشتوں کا پہرا لگا دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے بہت ساری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔